ذکر استغفار، کثرت درود پاک، قرآن کی تلاوت، اللہ سے معافیاں، تہجد میں اٹھنا، سب کچھ ہم کر لیتے ہیں، لیکن ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں وہ ہے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا۔ اپنی نیتوں کو ٹٹولنا اور انہیں خالص کرنا، خالص بنانا، لوگوں کے لیے اپنے دلوں سے نفرتوں کو دور کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، اللہ کی شکر ازاری کرنا اور صبر کرنا۔ یار یہ سب چیزیں ہیں، میں کہتی ہوں نیت کے ساتھ معلق ہیں، جو ہم بھول جاتے ہیں اور ہم پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو رمضان کے خوبصورت 10 دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ انشاءاللہ یہ 10 دن تو گزر جائیں گے، جیسے پورا رمضان گزر گیا دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا، لیکن آپ کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ کا ذکر و شکر کرتے، رمضان کے روزے رکھتے، اللہ کا عبادت کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو جناب میں بھی روز مرہ کی طرح کچن میں آ گئی تھی اور شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اپنی افطار پریپریشن کی بلاگ، ساری ترتیب جس طریقے سے میں کرتی ہوں۔ اور آج میں بنا رہی تھی یخنی پلاؤ۔ تو یخنی پلاؤ کی جو ترکیب ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ پہلے میں نے مرغی میں سونف، زیرہ، سوکھا دھنیا، گرم مسالہ، نمک، لہسن، ہری مرچ ڈال کے یخنی نکال لی، اور اس کے بعد آپ سب دیکھیں گے کہ بالکل ایزی طریقے سے میں یہ پلاؤ بنا لوں۔ یہ پلاؤ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے، نہ اس میں دہی جاتا ہے نہ ٹماٹر، لیکن یہ بہت ہی مزے کا ہوتا ہے۔ بس پیاز سوتے کرنے ہیں، لائٹ گولڈن کرنے ہیں، گرم مسالہ ڈال کے پھر پانی ڈال دینا ہے، پھر گوشت کو اچھے سے بھوننا ہے، اچھے سے بھوننا، چاہے گوشت ہے چاہے چکن ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس میں جو ہے نا نمک ڈالنا ہے، پیسی ہری مرچ ڈالنی ہے، کابلی پلاؤ مسالہ ہے تو ڈال دیں، یخنی پلاؤ مسالہ ہے تو ڈال دیں، جو بھی ہے آپ کے پاس ڈالے نہیں ہے تو اسکپ کر دیں، نمک ڈال دیں، اور جو ہے نا پانی ڈال کے آپ پلاؤ چاول ڈال کے چمچ گرم مسالہ دم دے دیں۔ بہت ہی مزیدار پلاؤ بنے گا، آپ ایک دفعہ بنا کے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ بس آپ لوگ دیکھتے رہیں میری رمضان کی افطار پریپریشن روٹین، اور ساتھ ساتھ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، کیونکہ یار پہلے ہی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ولاگ بہت ہی چھوٹا مختصر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کیونکہ بالکل ٹائم نہیں مل رہا۔ ماشاءاللہ سے رمضان بہت جلدی گزر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر گھر کے کام کاج پکانا، آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے ہاؤس میٹ بھی نہیں ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک جان پہ کام کو مینیج کرنا، اور ساتھ ساتھ پھر جو ہے نا عبادات بھی ہیں، تو یوٹیوب کا ٹائم تو میں بالکل دے نہیں پا رہی۔ لیکن پھر بھی میرا یہ ہے کہ بہت ساری بہنیں کمنٹ کرتی ہیں کہ آپ ہی کہاں غائب ہو گئی ہیں، آپ ہی ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں ہو رہی ہے، تو میں کہتی ہوں کہ چلیں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو لائف اپڈیٹ بھی دیتی چلوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ لوگوں نے رمضان کے آخری عشرے میں کرنا کیا ہے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ یار بہت ہی خوبصورت وظیفہ جو اللہ پاک نے، ویسے تو پورا قرآن ہی شفا ہے، پورا قرآن ہی عبادت ہے، پورے قرآن میں ہر چیز میں شفا ہے، قرآن کے لفظ لفظ میں شفا ہے۔ قرآن کو اللہ پاک نے رمضان کی آخری راتوں میں اتارا ہے، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس کا کتنا اجر ہوگا۔ پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنی سب سے فرسٹ چیزوں کو بتاؤں گی نا کہ اپنے دل کو پاک کر لیں، اپنے دلوں سے لوگوں کے لیے ناراضگیاں ہیں دور کر دیں، لوگوں کو راضی کر دیں، دلوں کو پاک کر دیں، صاف کر دیں۔ اپنی نیت کو ٹٹول لیا، اپنی نیت صاف کر لی، صرف منہ سے نہیں کہنا کہ ہم تو بہت نیت کے صاف ہیں، ہمارے دل تو سب کے لیے صاف ہیں، اس سے نہیں کام چلے گا بھائی، اس سے آپ بہت بھی کہہ دیں اور آپ کے دل میں کھوٹ ہے نا، یعنی آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ فلاں تو ایسا، فلاں تو ایسا، فلاں تو ایسا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے۔ تو اپنے دل کو ٹٹوریں، اپنی نیت کو صاف کریں، اس کے بعد عبادت کریں۔ آپ کو مزہ نہ آئے تو آپ آ کے کمنٹ کیجیے گا کہ آپ ہی ہمیں عبادت کا مزہ نہیں آیا۔ بہت ساری بہنیں کہہ رہی ہیں آپ ہی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو استغفار کر کے تھک گئے ہیں، درود پاک پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اسی لیے نہیں ہو رہی کہ ہم لوگ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے ہی نہیں ہیں، اپنے دلوں کو صاف ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہی نہیں چاہتے، تو کہاں سے ہماری چیزیں قبول؟ میں کہتی ہوں کوئی وظیفہ کوئی استغفار قبول ہوگی ہی نہیں جب تک ہم اپنی نیتوں کو صاف نہیں کریں گے۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ سے، بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے، مطلب اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا، اس کا دل شفاف شیشے کی طرح ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ہے نا آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور یہ صرف آپ ہی کر سکتی ہیں۔ یہ کر لیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مین ٹاپک تو ہمیں بتا دیا، مین ٹاپک ہی ہے کہ آپ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے۔ جو رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں، جو آپ سے وہ ہیں، آپ لوگوں نے آپس میں بھلے آپ کی غلطی نہیں بھی، آپ جائیں، آپ ان سے ایکسکیوز کریں، آپ ان سے مطلب کہتے ہیں راضی نامہ کریں،
اپنے رشتوں کو بہتر بنائیں، اس کے بعد آپ آئیں عبادت کریں، اللہ آپ کی بات کو قبول کرے گا۔ جب تک آپ کا دل صاف ہی نہیں ہے کوئی وظیفہ کوئی چیز قبول نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کی عبادت کو ہی قبول نہیں کرتا مومن کی، اگر اس کے دل میں بغض ہو یقینہ ہو تو اتنا آپ ہزاروں میں پڑھ رہے ہیں تو فائدہ ہی کیا؟ ہاں تو آپ پہلے جائیں بندوں کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں اللہ کی خاطر، پھر آپ کے دل کو اتنا سکون ملے گا نا یار۔ اور پھر 10 دن میں اگر آپ کو ان چیزوں نے رزلٹ نہ دیا تو پیسے واپس وہ والی بات ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح فجر سے پہلے تہجد کا وقت جو ہوتا ہے کثرت سے اللہ کی بات کیسے کرنی ہے، 8 نفل آپ نے پڑھ لیے تہجد میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اللہ سے لمبی دعائیں مانگنی ہیں۔ دیکھیں یہ جو ہم دعائیں کر رہے تھے نا اللہ مطلب بہت ساری دعائیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں عربی میں، قرض اتارنے کی، وہ ساری، یہ سب ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے، لیکن یقین کریں جو اللہ اور انسان کا تعلق ہوتا ہے نا آپس میں بات کرنے کا، وہ جو نماز کے بعد انسان روتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، گرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کو بتاتا ہے، اللہ کو اپنی پریشانیاں بتاتا ہے کہ اللہ میں اس طریقے سے پریشان ہوں، تعالیٰ میرے ساتھ یہ مشکل ہے، آپ نماز ڈالیں، آپ 8 نفل پڑھیں، 2 نفل پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، پر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پورا رمضان تو ہم نے یوں ہی گزار دیا، لیکن اب آپ آخری عشر ہے نا تو ہم کم از کم سنت کے مطابق 8 نفل جو ہے نا تہجد کے پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے لمبی چوڑی دعائیں مانگیں، اتنی دعائیں مانگیں روئیں گرائیں یار۔ آپ میں کہتی ہوں نا کہ میں اللہ سے مانگتی ہوں، وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اللہ کو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے تقوی والا دل دے، یا اللہ مجھے اتنا تقوی دینا کہ تیرا نام آئے نا تو میں رو پڑوں، بس اتنا تقوی چاہیے جو کہ میرے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا نام ہمارے یہاں کہتے ہیں آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، جائیں آپ تقوی والوں کو لوگوں کو دیکھیں، اللہ کا نام آتا ہے اور رو کے مرتے ہیں، اتنا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ مجھے رونے والی آنکھیں دے، ہماری تو آنکھیں خشک ہو گئی ہیں، ہمیں تو رونا ہی نہیں آتا، دنیا کے رونے رو کے ہم اللہ کے آگے رونا ہی بھول گئے ہیں۔ تو کوشش کریں یار کہ اس تہجد کے وقت کو فائدہ اٹھائیں اور اس رمضان اللہ کو راضی کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دعائیں مانگ لی، اللہ کو اپنے مسئلے بتا دیے، اللہ سے شکوے کر لیے، اللہ سے دعائیں منگوا لی، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے وہ دے دے۔ اور پتہ ہے میں کتنی پاگل ہوں، مجھے فروٹ بھی کھانا ہوتا ہے نا، ایون کھکڑی کھانے کا دل ہے یا کچھ بندے کا دل ہوتا ہے روزے میں اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آج تو مجھے یہ چیز ضرور کھلا دینا، اور یقین جا اللہ مجھے کھلا دیتا ہے۔ تو میں اتنی باتیں بھی اللہ سے مانگ رہی ہوتی ہوں، تو آپ لوگوں کو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ سے مانگیں، اللہ مجھے یہ دے، اللہ مجھے وہ دے، اللہ میری زندگی میں یہ پریشانیاں حل کر دے، یقین کریں ہو جائے گی حل، بغیر درود پاک، بغیر استغفار، بغیر کسی وظیفے کو کرے، اگر آپ اللہ سے تعلق بھی بنا کے اور سجدے میں جا کے بھی اللہ سے مانگیں گے نا اور روئیں گے، اللہ کو بتائیں گے، یقین کریں آپ کے مسئلے حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنا لیں اس 10 دنوں میں کہ پورا سال آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بنا رہے۔ دوسری چیز سب کچھ ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر فجر ہو گئی، اب آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ نے جو ہے نا آپ نے اللہ سے کثرت سے دعائیں کرنی ہے یار، یہ دعاؤں کا ہی مہینہ ہے، استغفار، درود پاک ہم پورا سال پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، لیکن ان مہینوں میں کوشش کریں کہ بس کثرت سے دعائیں اللہ سے مانگیں، بس اللہ سے منگوا لیں اپنی دعائیں، تعلق اللہ سے بنا لیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا یہ جو صورت بتا رہی ہوں نا آپ کو، آپ نے یہ کثرت سے پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، بس آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں یا 70 مرتبہ پڑھ لیں یا 100، جتنا آپ کو صحیح لگے، آپ کو اپنی مسرت کے مطابق آپ یہ پڑھ لیں، صدق دل کے ساتھ کیا۔ اس میں نا ہم اللہ سے اللہ کی شکر گزاری بھی کر رہے ہیں، اللہ کو عاجزی بھی دکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے نا ہم اس کے قابل ہی نہیں تھے، اللہ پاک کہ تیری قدرت ہے کہ تو نے ہمیں دے دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا نا کہ وہ کم ہو جائیں گے آپ کے لیے۔ اور دوسری بات سب سے اہم بات کہ 10 یہ عشرہ نجات ہے، تو آپ نے جو ہے نا کثرت سے استغفار بھی اس عشرے میں کرنی ہے، کثرت سے دعائیں اللہ سے منگوانی ہیں۔ اگر آپ افطاری میں 10 ڈشیں بنا رہی ہیں تو صرف 1 یا 2 ڈشز پہ آ جائیں، نارمل 7 ڈشز پہ آ جائیں، باقی کاموں کو مختصر کر لیں، رمضان کے بعد سب کچھ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو مخصوص خوبصورت دن اللہ پاک نے دیے ہیں نا، یہ جو طاق راتیں ہیں، یہ جو 21، 23، 25، 27، 29 کے زیادہ یہ نہیں آپ لوگ کہیں گے، کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں سے شب قدر جو ہے 27 اور 23 کو ہی ڈھونڈی جاتی ہے، نہیں، یہ طاق راتیں ہیں 5، اور پھر سب سے بڑی رات چاند رات، جب اللہ تعالیٰ سب کو انعامات دے رہا ہوتا ہے رمضان کے روزے کے، اور ہم لوگ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں یا نیندیں پوری کر رہے ہوتے ہیں یا مہندیاں لگوا رہے ہیں یا بازاروں میں گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا یار۔
ان راتوں میں اللہ کو ڈھونڈیں. کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ قدر اتاری ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ نے کہا ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تمہیں کیا پتا کہ کون سی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے. ہمیں تو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہم لوگوں کو نا اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرنا ہے. اور دن بھی آپ اللہ کی عبادت کریں لیکن ان 5 راتوں کو آپ بس عبادت کے لیے مختص کر لیں. بھول جائیں نیندوں کو, چھوڑ دیں نیندیں, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جو وقت ہے نا یہ جو گزر جائے گا, اللہ کو راضی کرنے کا یقین کریں, پورا سال ہمارا خوبصورت بنا جائے گا. اور یہ چیز میں گارنٹی سے کہہ رہی ہوں آپ لوگوں کو. پچھلے سال رمضان میں میرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا, ایسا تعلق ہے. جب انسان کے پاس مشکل آتی ہے یا پریشانی آتی ہے یا کوئی ان سے تنگ کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے, تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو سکھانے کے لیے آتی ہیں. ان چیزوں سے اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اللہ سے میرا ایسا تعلق مضبوط ہوا ہے نا یار کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. اب مجھے کوئی مشکل, کوئی پریشانی بالکل تنگ نہیں کرتی, کیونکہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق بن گیا ہے. تو بس آپ سب نے بھی ان 10 دنوں میں اللہ کو راضی کرنا ہے, اللہ سے تعلق بنانا ہے, اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہے. لیتی ہوں آپ سے اجازت. رکھیے گا مجھے اپنی دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.